بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا اللہ پاک ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہماری پریشانیوں، مصیبتوں، غموں اور دکھوں کو امن، سکون، راحت اور خوشحالی میں بدل دے، بیماریوں اور ناگہانی آفات سے محفوظ فرما۔ یہ دعا ہر پڑھنے والے کے حق میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں۔ حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں۔ کتنی آسانی سے کوئی ہمیں تکلیف دے کر خود خوشی خوشی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ دل توڑنے کا بھی کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں گے، آپ کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کی پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ کتنے دور نکل گئے رشتے نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسکراتے بہت ہیں اور ہم تھک گئے درد چھپاتے چھپاتے۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دیں، آمین ثم آمین۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے۔ بعض اوقات منظر غلط نہیں ہوتا، ممکن ہے ہمارا دیکھنے کا طریقہ غلط ہو۔ اپنا نظریہ بدلیں، منظر بدل جائے گا۔ سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے، قدر کرنی چاہیے ایسے بے لوث سہارے کی۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے آپ کی زندگی میں ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت کے سائے ہمیشہ دراز رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اے پروردگار، یہ ننھا منھا سا پیارا سا لمس عطا کر دے۔ ہر بے اولاد ماں باپ کو اپنے خزانوں میں سے نیک، صالح، صحت مند، با اخلاق اور فرما بردار اولاد سے نواز دے۔ بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے، آمین یا رب العالمین۔ سمجھا ہے کون وقت کی رفتار کا مزاج، لمحوں میں کٹ گئیں صدیاں شباب کی۔ کتاب تقدیر سے کیا شکوہ اے دل ناداں، جب ہر چیز نے مٹ جانا ہے تو پھر خواہش کیسی۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی زیادہ حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اہمیت اخلاق کو دی جاتی ہے۔ لڑکیاں رزق کی طرح ہوتی ہیں، اپنی ہوں تو ہمیشہ خوشی اور شکر کی نگاہ ڈالو۔ لفظوں سے مت کہو، نگاہوں اور دل سے ان کی سلامتی چاہو۔ دوسروں کی ہوں تو نگاہیں جھکا لو۔ بات کرو تو کوئی گندا خیال دل اور نگاہوں کو آلودہ نہ کرے۔ تمہاری موجودگی انہیں تحفظ کا احساس دلائے، یہ نہیں کہ سامنے والے کو اپنے عزت کی فکر پڑ جائے۔ اصل محرومی یہ ہے کہ تم سب کچھ پڑھو سوائے کلام الہی کے۔ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں۔ ایک دن میں نے اور آپ نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور باقی رہ جائیں گی ہماری لکھی ہوئی تحریریں، اپلوڈ کی ہوئی ویڈیوز اور تصاویر۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ جاری رہنے والی نیکیاں کر لو یا گناہ۔ ہماری اس دنیا میں کچھ لوگ رستے میں رکھی شمع کی مانند ہوتے ہیں جو کہ اپنا آپ جلا کر دوسروں کے لیے روشنی مہیا کرتے ہیں۔ قدر کیجیے ایسے انسانوں کی، اس لیے کہ یہی وہ مخلص لوگ ہیں جن کے دم سے اندھیرے چھٹتے ہیں اور اجالے پھیلتے ہیں۔ محبت نرم لہجوں میں ہمیشہ سانس لیتی ہے، ذرا جو تلخ ہوں جملے یہ ہم سے روٹھ جاتی ہے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے، کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ 2 چیزیں کبھی نہیں بدلتی، ایک مرد کی فطرت
اور دوسری ایک ماں کی ذمہ داری۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم رہنے والا انسان دین اور دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ زندگی دیمک زدہ کتاب تھی یادوں کی، ہر ورق کھولنے کی خواہش میں پھٹ گیا۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جب بھی آپ اپنے بچوں کو خوش ہوتے ہوئے اور کھیلتے ہوئے پائیں تو ان کے لیے یہ دعا مانگیں: اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ انہیں جنت میں خوش رکھنا جیسا کہ تو نے انہیں دنیا میں خوش رکھا ہے۔ رشتے ہیں یا بزنس، وہ ہمارے گھر کچھ نہیں لائے تھے، ہمیں بھی کچھ نہیں لے جانا۔ انہوں نے ہمارے سامنے صرف چائے رکھی تھی، ہم کو بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں رکھنا۔ انہوں نے ہمارے لیے کھانا بنایا، ان کے لیے کھانا بنانا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری اپنی تو کوئی تہذیب ہی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اشرف مخلوق اس وقت کہیں جب آپ کے شر سے باقی مخلوق محفوظ ہو۔ مائیں متوجہ ہوں، بچے جب بیمار ہو جائیں تو ماؤں کی کیسے جان نکل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو کچھ نہ ہو، لیکن یہ کیا، آخرت میں جو کہ جزا اور سزا کا دن ہے، کوئی تیاری ہی نہیں کہ جہنم کی آگ سے بھی خود کو اور گھر والوں کو بچانا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ صرف بچوں کو دنیا ہی دے رہے ہیں، بچوں کو آگ کے پاس نہیں جانے دیتے کہ بیٹا ہاتھ جل جائے گا، لیکن آخرت کی آگ سے بچانے کا کوئی اہتمام نہیں کر رہے۔ بچائیے خود کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں۔ انہیں کتنا ہی برا لگے، انہیں ہر ناجائز کام سے روکیں کہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ زندگی میں ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ، مگر کسی کے بھروسے اور جذبات کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ جسے لوگ جتنا زیادہ توڑتے ہیں، اللہ پاک اسے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط فرما دیتا ہے۔ سکون قلب آسائشوں کے حصول سے نہیں، اصلاح ایمان اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے حاصل ہوتا ہے۔ اے رب رحیم، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، شیاطین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اور برے اعمال سے بچا، اور ہم سب کو سکون قلب و روح عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ماں باپ جیسا دل بھی کسی کا ہو سکتا ہے جو اپنی محبت سے پالی ہوئی بیٹیوں کو کسی انجان شخص کے حوالے کر دیتے ہیں۔ فرض کر لو کہ ساری دنیا تمہارے ہاتھ میں آ جائے اور دنیا کے برابر اور دنیا بھی اس میں ملا دو، پھر مشرق و مغرب بھی تمہارے پاس چلے آئیں، اب موت تمہارے سامنے چلی آئے تو یہ بتاؤ تمہارے پاس بچا کیا رہ گیا؟ اکثر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ جس چیز کی چاہت سمندر کی حیثیت اختیار کر لے، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ کشتی ڈوبنے سے یا پاش ہونے سے بچ بھی گئی تو بے سمت ہونے سے نہیں بچے گی۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ دل بھی بجھا ہو، شام کی پرچھائیاں بھی ہوں، مر جائیے جو ایسے میں تنہائیاں بھی ہوں۔